نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار صدق الله العظيم۔ السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 سے اگلی آیاتوں تک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے صحیح بیان کرنے اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی مال خرچ کرنے کے بیان میں فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، من طیبات، ستری چیزیں، پاکیزہ چیزیں، ما کسبتم، اپنی کمائی میں سے، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور اس چیز میں سے کہ جو ہم نے پیدا کیا ہے تمہارے واسطے زمین سے، ولا تیمموا الخبیث، اور قصد نہ کرو گندی چیز کا، اس میں تنفقون، کہ اس کو خرچ کرو، ولستم بآخذیہ، حالانکہ تم اس کو کبھی نہ لوگے، الا ان تغمضوا فیہ، مگر یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ، واعلموا، اور جان رکھو کہ ان اللہ غنی حمید، اللہ بے پرواہ ہے، خوبیوں والا ہے۔ اس میں اللہ پاک نے یہ صاف صاف بتا دیا کہ جو مال خرچ کرو تو پاکیزہ مال خرچ کرو، یعنی حرام مال اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند نہیں فرماتے، اور چونکہ اللہ پاک نے حرام مال کمانے سے منع فرمایا ہے، اسی طرح اللہ کے نام پر حرام مال خرچ کرنے سے بھی منع فرمایا کہ جو صاف ستھرا تم نے اپنے کمائی کی ہو، یعنی تجارت کے ذریعے سے کمایا ہو یا اور کوئی کاروبار کیا ہو، اور اس کے ساتھ اللہ پاک نے یہ بھی فرما دیا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، یعنی زمین سے جو چیزیں تمہارے لیے نکالی، یعنی جو زمیندارہ کیا ہے۔ تو دو چیزیں جو دنیا میں زیادہ تر یعنی آدمی اس میں سے پیسے کماتا ہے، ایک تجارت ہے اور دوسری جو ہے وہ زراعت ہے۔ لہذا تجارت میں جو نفع حاصل ہوتا ہے تو اس میں حرام پہلے شامل نہ کرو، اور پھر حلال کی کمائی میں سے جو حلال کی کمائی ہوتی ہے اس میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پر خرچ کیا کرو، اور جو زمین سے نکلے اس میں عشر ہے اور اس میں زکوٰۃ ہے، اور اس کے علاوہ بھی خیرات ہے، یعنی مال میں زکوٰۃ اور خیرات اور اس میں عشر کا ذکر کیا گیا ہے۔ لہذا جو زمین سے جو پیداوار ہے اس میں عشر ادا کیا کرو۔ اگر زکوٰۃ
اور عشر صحیح صحیح ادا کرو گے تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوگی، برکتیں نازل ہوگی، اور تمہارے مالوں میں، بچوں میں، اولاد میں، سب میں برکت ہوگی۔ پھر اللہ پاک نے اس میں یہ مثال فرمائی ہے کہ اگر تم مال میں سے جس طرح کہ آدمی کا گندم ہو جاتا ہے یا جو ہو جاتا ہے، اور اس میں سے وہ صحیح صحیح اٹھا کے بوریوں میں رکھ دیتا ہے، اور جو دانہ رہ جاتا ہے وہ کہتا ہے یار یہ عشر میں لے لو، یعنی وہ جو بالکل اس میں مٹی بری ہوتی ہے، اس میں کنکریاں ہوتی ہے، اس میں سب بوسے وغیرہ ہوتے ہیں، وہ جو بقیہ رہا ہوتا ہے اس میں سے وہ زکوٰۃ یا وہ عشر ادا کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، یعنی اجتماعی مال سے یہ بھی نہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے یعنی وہ سب اچھا یعنی چن کر بھی اللہ پاک ہم سے نہیں مانگتے، لیکن یہ جو مجموعی ڈھیر لگا ہوتا ہے اسی میں سے یعنی جس طرح عشر ہوتا ہے تو 10واں حصہ نکال کر تو اس کو دے دے، یا اگر نہری یا ہرٹی زمین ہو تو اس میں سے 20واں حصہ نکال کر دے دے۔ لہذا اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ پاکیزہ اور ستھرا مال کو اللہ کے نام پر دے، کیونکہ اگر ایسے مال کو تمہیں کوئی دے دے تو تم لینا پسند نہیں کرو، مگر یہ کہ ان سے شرما کر اپنے ہاتھ میں لے لو، لیکن بعد میں پھر کہو یار یہ دیکھو کوئی دینے کی چیز ہے۔ یعنی بعد میں جو آپس میں یہ فقراء وغیرہ بات کرتے ہیں تو وہ پسندیدگی سے نہیں لیتے، مجبوراً ان کو لینا پڑتا ہے، تو وہ لے کے پھر اس کو صاف کرتے ہیں، یا اس پہ بہت ان کو مصیبت ہوتی ہے اور اس میں سے تھوڑا سا ان کو بچ جاتا ہے، کیونکہ اس میں زیادہ تر تو گند ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ اگر ایسی چیز تمہیں کوئی دے دے، یعنی ان فقراء کی جگہ تم خود ہوتے تو لینے پہ آمادہ نہ ہوتے، مگر شرما کر لے لیتے، یعنی بے دلی سے لے لیتے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں فرمایا وَاعْلَمُوا، اور جان لو ان اللہ غنی حمید، کہ اللہ غنی بے پرواہ ہے تمہاری صدقات اور خیرات سے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب تم یعنی صلہ طلب کرتے ہو اور ثواب کی نیت سے کرتے ہو، لہٰذا ثواب اس میں اچھا ملے گا جو یعنی اوسط درجے کی چیز ہوگی، یعنی اجتماعی چیز میں سے پہلے اللہ کے نام پر دے دو، پھر بقیہ تم گھر لے جاؤ اور اس کو صاف کرو، اور اس میں سے جو گن وغیرہ نکلے تو وہ نکل جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگلی آیات میں فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر، شیطان وعدہ دیتا ہے تم کو تنگ دستی کا، ویامرکم بالفحشاء، اور حکم کرتا ہے بے حیائی کا۔ شیطان دو قسم کی باتیں انسان کے نفس میں، دل میں ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو نیکی سے یعنی منع کرتا ہے۔ ایک سب سے پہلے اگر وہ خیرات زکوٰۃ وغیرہ عشر وغیرہ دیتا ہے تو کہتا ہے تمہارا مال تو کم ہو جائے گا، یار کیا رہ جائے گا اس میں۔ اور یہی قارون کو اس نے یعنی اس وقت بات بتائی تھی جب اس نے اپنا مال علیحدہ کر دیا موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر، تو اس کو ایک بڑا ڈھیر نظر آ گیا کیونکہ مال بہت زیادہ تھا، تو اس نے کہا یہ تو میں نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہوا ہے، کیسے میں اس کو لوگوں میں تقسیم کر دوں۔ لہٰذا شیطان تو اس دل میں ایسے ہی وسوسے ڈالتا رہتا ہے کہ تمہیں یعنی اچھائی سے روکے اور آخرت والے اعمال سے روکے کہ تمہیں ساتھ کچھ بھی نہ جائے آخرت میں، اور دنیا میں وہ ایسے ہی تم سے رہ جائے۔ لہٰذا ایک تو پہلے یہ فقر و فاقہ کی یہ تمہیں یعنی دل میں وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ یار غریب ہو جاؤ گے، اتنا مال دے کے تم کیوں خواہ اپنے مال کو کم کر دیتے ہو۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور دوسرا وہ جو انسانوں کے دل میں جو بات ڈالتا ہے وہ فحش باتوں کی۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو شیطان ہے فحاشی پر انسانوں کو لاتا ہے اور اس میں لذت محسوس کرواتا ہے۔ آج کل کی دنیا کو دیکھو یا کسی بھی زمانے میں دیکھیں، جو فحاشی پھیلتی ہے تو یہ شیطان کے وسوسوں سے، اور ان کو اچھا دکھانے کے لیے
وہ پھر یعنی ایسے وسوسے ڈالتے ہیں کہ اس طرح تم یعنی عوریا نیم عوریا ہو کر بہت اچھے لگو گے اور ایسا نظر آؤ گے، ایسا نظر آؤ گے. اس طرح ان کو دل میں یہ وسوسے ڈال کر ان کو فحاشی پر راغب کر دیتا ہے. کبھی کبھی فحاشی پر اس طرح راغب کر دیتا ہے کہ اس کو کچھ پیسوں کی لالچ دے دیتا ہے کہ چلو اس سے چند پیسے تمہارے ہاتھ آ جائیں گے، یعنی اگر یہ فحاشی والا کام کر دیا تو کچھ پیسے تمہیں ہاتھ آ جائیں گے. لہٰذا اس طرح یہ شیطان میں یہ دو بڑے جو اس کے جال ہیں دنیا میں لوگوں کے پرسانے کے لیے، وہ ایک یہ ہے کہ فقر و فاقہ سے ڈرا دیتا ہے کہ اللہ کے نام پر کچھ نہ دو. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو فحاشی پر لاتے ہیں تاکہ دنیا فحاشی میں ڈوب جائے اور اللہ کو بھول جائے اور اللہ کی عبادتوں کو بھول جائے. لہٰذا یہ دو باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان تمہارے دلوں میں ڈالتا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ وعدہ دیتا ہے تم کو اپنی بخشش اور فضل کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا وعدہ دیتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کوئی خیر خیرات کرتے ہو تو اس کا صلہ تمہیں آخرت میں ملے گا اور بڑھ چڑھ کر ملے گا، جس میں آگے فرما دیا کہ 700 اور اس سے بھی زیادہ عطا فرما دیتے ہیں. اور اسی طرح مغفرت کا وعدہ بھی اللہ پاک فرماتے ہیں اور دنیا میں بھی مال میں برکت عطا فرما دیتے ہیں. یہ اس کا فضل ہے کہ یعنی اللہ کا یہ وعدہ ہے جو اللہ کے نام پر خالصیت کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ یعنی وہ دیتا ہے تو کم از کم 10 گنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے مال کو بڑھا دیتے ہیں. واللہ واسع علیم، اور اللہ بہت کشائش والا ہے، سب کچھ جانتا ہے. یعنی اللہ دلوں کے بیچ جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا نیت ہے اور کس نیت سے ادا کرتے ہو. یؤتی الحکمت، عنایت کرتا ہے سمجھ، من یشاء، جس کو چاہے، ومن یؤت الحکمت، اور جس کو سمجھ ملی، فقد اوتی خیرا کثیرا، اس کو بڑی خوبی ملی. یعنی دین کی سمجھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے جو کام کیے جاتے ہیں یہ دین کا سمجھ ہے. اور دین کی سیکھنے کے لیے انسان کو سمجھ، اور اللہ کی عبادت پہ آنے کے لیے جو سمجھ دیا جاتا ہے، یعنی اچھے اچھے کاموں کی جو سمجھ جس کو بھی مل جاتی ہے اور وہ اچھے کام کرنے لگ جاتا ہے تو اس کو بڑی سمجھ مل گئی، یعنی حکمتیں مل گئی اور بہت بڑی خوبی مل گئی اس کو. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت وہی قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں، یعنی جن میں عقل ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ نصیحت قبول کرتے ہیں، ان کے لیے تھوڑی بھی بات نصیحت کی کافی ہوتی ہے اور وہ اس پر عمل کرنے لگ جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.